اس وقت میڈیا پر دوسری تیسری خبر پاکستان میں بے موسمی بارشوں سے صورتحال، بلوچستان زیر آب، دبئی میں بارشوں سے سیلاب، جانی مالی نقصانات کی خبریں آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آخر مسلمان زمین آسمان ہر طرف سے کیوں زیر اتاب ہیں، عذاب کا شکار ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جس کا ایک سادہ سا مفہوم تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ یہ ہماری قدرت سے، فطرت سے چھیڑ چھاڑ بھی ہے۔ اس وقت مختلف چینلز پر یہ بحث بہت ٹرینڈ کر رہی ہے، بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان بے موسمی اور غیر معمولی بارشوں کا اصل سبب کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کا سیوریج ڈریننگ سسٹم کیسا ہے کہ بڑے سے بڑے ریلوں کو نگل جائے، لیکن ان بارشوں میں سڑکوں پر گاڑیاں کشتیاں بن گئیں، گھروں میں دکانوں میں پانی داخل ہو گیا، جانی مالی نقصان ہوا، کیونکہ یہ بارشیں ہی بے موسمی اور غیر معمولی اور بہت تیز تھیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی موسمیاتی تبدیلی ہے یا یہ مصنوعی بارشوں کا نتیجہ ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ وجہ ہے یا کلائمیٹ چینج؟ اور خطرے کی گھنٹی ابھی بھی باقی ہے، کہیں بھی اچانک طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستانی مشہور ڈاکٹر حسن عباس ماہر ماحولیات کے مطابق ان بے موسمی اور غیر معمولی طوفانی بارشوں کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں تو ہیں ہی، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ بھی اہم ترین وجہ ہے، کیونکہ انرجی سسٹم میں تبدیلی سے ہائیڈرولوجیکل سائیکل متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک پورا نظام ہے کہ سمندری پانی آبی بخارات بن کر بادلوں کی صورت میں سفر کرتا ہے اور ایک وقت پر بادل برس جاتے ہیں، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ سے اس کی رفتار اور انرجی میں تیزی آ جاتی ہے اور بادل بھی بڑے اور طاقتور بن جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر برسنے کے بجائے جہاں ضرورت ہوتی ہے اس مقام سے آگے نکل جاتے ہیں اور اچانک غیر متوقع جگہ پر تیزی سے برستے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ فطرت سے پنگا کبھی ہوگا نہ چنگا۔ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی تو اچھی ہے کہ اس سے صحراؤں، ویرانوں، کھیتوں کو زرخیز آباد کیا جا سکتا ہے، مگر اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم پہلے قدرتی فطرتی وسائل کو ضائع کریں، ماحول کو آلودہ کریں، اس میں زہر، یہ فوگ اور سموگ پھیلائیں، پھر اس کے تدارک کے لیے جہازوں کے ذریعے سالٹ فلیئرز گرائیں کہ مصنوعی بارشوں کے ذریعے سے ماحول کو صاف کر سکیں۔ پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ادھار لے کر، بھیک مانگ کر، لاکھوں کروڑوں لگا کر لاہور کے چند گز کے حصے پر مصنوعی بارشوں سے بس بوندا باندی کی گئی۔ کیا اس کو کہتے ہیں ریکارڈ بنانا، ترقی کرنا؟ اور یہی کچھ دبئی میں بھی ہوا۔ کلاؤڈ سیڈنگ میں سب سے آگے دبئی ہے، دیگر دوسرے ممالک بھی یہ ٹیکنالوجی اس سے لے رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو ایک بار مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے وہ UAE کی مدد سے ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو حالیہ طوفانی بارشوں کے بعد دبئی پاکستان کا منظر پیش کر رہا ہے کہ ابلتے گٹرز، گاڑیاں کشتیاں بن گئیں، گھروں دکانوں میں پانی داخل ہو گیا، جانی مالی نقصان ہوا، فلائی سروس تک معطل، تو اس کے پیچھے کلاؤڈ سیڈنگ ہو سکتی ہے، جس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ قدرتی فطرتی وسائل کو محفوظ کر کے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے انہیں ضائع کر کے پھر انہیں چینج کر کے سروائیو کرنا۔ یہ بہت مشکل اور بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب پھر ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ آج بھی دیکھیں تو ایون مسلمان ممالک میں پانی کا ضیاع، وسائل کا بے دریغ استعمال، قدرتی چیزوں کا ضیاع یہ عام ہے، تو پھر یہ سب تو ہونا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا کیا دھرا ہے۔ نان مسلمز ٹیکنالوجی کے ذریعے آرگینک اوریجنل زندگی کی طرف جا رہے ہیں، قدرتی فطرتی چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں، اور مسلمان آؤٹ آف نیچر آرٹیفیشل زندگی گزارنے کو ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تباہی ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اس کا شکر کیجئے، اور شکر میں یہ ہے کہ فطرتی قدرتی چیزوں کو محفوظ کریں، ان کو ضیاع سے بچائیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، مشینری اور کیمیکلز کا استعمال محتاط کریں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کرے اور انہیں جانی مالی نقصانات سے بچائے اور ان بارشوں کو وہاں لے جائے جہاں ان کی ضرورت ہو۔
اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودیة ومنابت الشجر، اللہم صیبا نافعا۔